فصل چہارم، فضیلت اہل بیت اور بلا افراط و تفریط محبت۔ اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ اہل بیت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آل و اولاد ہے جن پر صدقہ حرام ہے۔ ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد، حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کی اولاد، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد، بنو حارث بن عبد المطلب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات اور بنات طاہرات شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے پیغمبر کے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس ضمن میں لکھتے ہیں، قرآن مجید میں جو تدبر کرے گا اس کو کبھی بھی اس بات میں شک نہیں ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بھی مذکورہ آیات کریمہ کے ضمن میں داخل ہیں، اس لیے کہ سیاق کلام ان کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے فوراً بعد فرمایا، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہے ان کو یاد رکھو۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 34۔ فضیلت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے گھروں میں کتاب و سنت میں سے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ اپنے رسول پر نازل فرماتا ہے اس پر عمل کرو۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرات نے یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ اس نعمت کو یاد کرو جو لوگوں کو چھوڑ کر تمہارے لیے خاص کی گئی ہے، یعنی وہی تمہارے گھروں میں نازل ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ بنت صدیق رضی اللہ عنہ تو اس نعمت سے مالا مال تھی اور اس عمومی رحمت میں آپ رضی اللہ عنہ کو خاص مقام عطا ہوا تھا، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر کسی دوسری کے بستر پر وہی نازل نہیں ہوئی ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ خصوصیت اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوا کسی بھی کنواری سے شادی نہیں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ان کے بستر پر کوئی دوسرا مرد نہیں سویا، لہذا مناسب تھا کہ اس خصوصیت و رتبہ عالیہ سے آپ نوازی جاتی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اہل بیت میں داخل ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقارب و اعزاء بدرجہ اولا اس میں داخل ہیں اور وہ اس نام کے زیادہ مستحق ہے۔ لہٰذا اہل سنت و جماعت اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور عقیدت رکھتے ہیں اور ان کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو اپنے سامنے رکھتے ہیں جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر فرمایا تھا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اپنے اہل بیت کے سلسلے میں تمہیں اللہ کو یاد دلاتا ہوں۔ اہل سنت و جماعت کا طرز عمل۔ اہل سنت و جماعت ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کی تکریم و تعظیم کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کی علامت ہے، لیکن یہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ وہ سنت کی اتباع پر قائم ہوں، جیسے کہ ان کے سلف صالحین حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے اولاد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد کا حال تھا، اور ان میں سے جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو اور دین پر قائم نہ ہو پھر ان سے عقیدت و دوستی جائز نہ ہوگی، چاہے وہ اہل بیت میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ اہل بیت کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا موقف بہت ہی اعتدال اور انصاف پر مبنی ہے۔ اہل بیت میں سے جو دین و ایمان پر قائم ہیں اہل سنت ان سے گہری محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، اور ان میں سے جو سنت کے مخالف اور دین سے منحرف ہوں ان سے دور رہتے ہیں، چاہے وہ نسبی طور پر اہل بیت میں داخل ہوں، اس لیے کہ اہل بیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہونے سے کوئی فائدہ نہیں جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو، سورۃ الشورى۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا، ترجمہ: اے قریش، یا اس جیسا کوئی لفظ کہا، اپنے آپ کو خرید لو، اللہ تعالیٰ کے سامنے میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اے بنی عبد مناف، میں اللہ کے سامنے تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اے عباس بن عبد المطلب، میں اللہ کے سامنے تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اے صفیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، میں اللہ کے سامنے تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اے فاطمہ بنت محمد، میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لو، لیکن اللہ کے سامنے میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک اور حدیث کے الفاظ ہے: من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کا عمل سست ہو اس کا نسب اسے تیز نہیں لے جائے گا۔ اہل سنت افراط و تفریط سے مبرہ ہے۔ اہل سنت والجماعت رافضی شیعوں کے غلط عقائد سے پاک ہے، جو بعض اہل بیت کے سلسلے میں غلو سے کام لیتے ہوئے ان کی عصمت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اسی طرح نواصب کے گمراہ کن طریقہ سے بھی پاک ہیں، جو اصحاب استقامت اہل بیت سے بغض اور دشمنی رکھتے ہیں، انہیں لعن طعن کرتے ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت ان بدعتیوں اور خرافاتیوں کی گمراہی سے بھی پاک ہے، جو اہل بیت کو وسیلہ بناتے ہیں اور اللہ کے سوا ان کو ارباب حل و عقد مانتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل سنت والجماعت اس بارے میں اور دیگر معاملات میں بھی منہج اعتدال اور صراط مستقیم پر قائم ہے، جن کے رویے میں کوئی افراط و تفریط نہیں اور نہ اہل بیت کے حق میں حق تلفی و غلو ہے۔ خود معتدل دین پر قائم اہل بیت اپنے لیے غلو پسند نہیں کرتے ہیں اور غلو کرنے والوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے متعلق غلو کرنے والوں کو آگ میں جلا دیا تھا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کے قتل کو جائز قرار دیا ہے، لیکن وہ آگ کی بجائے تلوار سے قتل کے قائل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غلو کرنے والوں کے سردار عبداللہ بن سبا کو قتل کرنے کے لیے تلاش کروایا تھا، لیکن وہ بھاگ گیا اور کہیں چھپ گیا تھا۔